اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طب اسلامی میں اور اسلامی طرز زندگی میں ایک اور مہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے مختلف مزاج ہیں، مختلف مزاجوں کے انسان ہے، یا بعض گرم مزاج کے لوگ ہیں، بعض خشکی کا غلبہ ہے، بعض کے جسم میں تری کا غلبہ ہے، بعض کے جسم میں وہ سردی کا غلبہ ہے۔ یہ مختلف مزاج ہے، تقریباً 4 قسم کے مزاج ہیں جو ترکیبی مزاج ہیں۔ اس میں ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی مزاج کی شناخت نہ کر سکیں، یعنی ایک انسان ہے اس کا مزاج بہت زیادہ ٹھنڈا ہے اور ایسی چیزوں کو کھا لیتا ہے کہ جو چیزیں خود مزاج کے لحاظ سے ٹھنڈی ہیں۔ مطلب ایک انسان ہے، اس کا جسم جو ہے ٹھنڈا رہتا ہے، اس کے جسم میں رطوبت کا مقدار زیادہ ہے، اس کے جسم میں بلغم زیادہ بنتا ہے، رات کو سوتے وقت منہ سے رال نکلتا ہے، یہ چیزیں اس کے لیے ہے، یعنی رطوبت کا مقدار اور سردی کا مقدار اس کے جسم میں زیادہ مقدار میں ہے، اس کی سردی اور تری اس سے اور بڑھ جاتی ہے اور یہ بیماریوں کا سبب بن جاتی ہے۔ لہٰذا اس بات کی طرف توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے اور اہم ہے کہ ہم اپنے مزاج کو بھی سمجھے پہچانے، اس کے مطابق کھانا کھائیں، اپنے بچوں کے، اپنے گھر کے تمام افراد کے مزاج کو سمجھ کر اسی کے مطابق کھانا پینا کھائیں۔ اگر اسی کے مطابق ہم کھانا پینا کھائیں گے تو ہمارا مزاج جو ہے وہ اعتدال پہ رہتا ہے اور اسی اعتدال کی وجہ سے ہم سالم رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے مزاج کے مطابق کھانا نہ کھائیں تو اس کی وجہ سے ہمارا مزاج جو ہے وہ بگڑنے کی وجہ سے پھر ہمارے لیے وہ بیماریاں جو مزاج کے ساتھ متعلق بیماریاں ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثلا گرم مزاج جو لوگ ہیں وہ گرمی کی وجہ سے یعنی ان میں جسم میں اس کی گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، اس شدت کو طرف نہیں دیکھتے ہیں اور گرمی جات کھاتے ہیں، مثلا مسالے دار کھانے کھاتے ہیں، مرچ کھاتے ہیں، یہ سب چیزیں کھا لیتے ہیں، اس کی گرمی اور بڑھ جاتی ہے، پھر اس کے اخلاق میں بھی فرق آ جاتا ہے، ان کو غصہ زیادہ آ جاتا ہے اور چھوٹی سی بات کو وہ تحمل نہیں کر سکتا ہے۔ تو دیکھو اخلاق کے اوپر بھی حتی مزاج کے اثرات ہیں، جسم تو چھوڑے، جسم کے اوپر اپنے اثرات ہیں، بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اخلاق کے اوپر مزاج کے اثرات موجود ہیں۔ اور اسی طرح ایک شخص ہے، ان کو قبض کا مسئلہ ہے، اس کی سردی اور خشکی جسم میں بڑھ چکی ہے، تو وہ آتا ہے یہاں پہ چاول بھی کھا لیتا ہے، کیک بھی کھاتے ہیں، بسکٹ بھی کھاتے ہیں، یہ چیزیں کھا لیتے ہیں۔ ان کا مزاج پہلے ہی سے ایسا ہے کہ اس میں سردی اور اس کا خشکی کا غلبہ ہے اور وہ اور ایسی چیزوں کو کھاتے ہیں جو خود مزاج کے لحاظ سے سرد اور خشک ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی سردی اور خشکی اور بڑھ جاتی ہے۔ بعض لوگ جو ہیں ان کے مثلا قبض کا مسئلہ ہے، ان کے لیے وہ کئی سالوں سے ہے، مثلا 15 سال سے قبض کا مسئلہ ہے، 20 سال سے قبض کا مسئلہ ہے۔ قبض جو ہے یہ طب کی زبان میں اس کو ام الامراض کہتے ہیں، یعنی یہ وہ بیماری ہے جو بیماریوں کی ماں کی حیثیت رکھتی ہے، اس سے دوسری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں انسان کے جسم میں۔ جب انسان کے جسم میں قبض کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معدہ صحیح طریقے سے اس چیز کو ہضم نہیں کر رہا، جب معدہ ہضم نہیں کر رہا تو پھر جذب کیسے کرے گا بدن کے لیے، یعنی بدن کی جو ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہو جاتی ہے، نہ ہضم ہوتا ہے نہ جذب ہوتا ہے، اور یہاں پہ دفع میں بھی مشکل ہوتا ہے، یعنی جب یہ انسان اسی کھانے کو جب دفع کر دیتا ہے، خارج کرنا چاہتا ہے، اخراج کرنا چاہتا ہے، تو اس میں بھی اس کے لیے کافی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس قبض کی وجہ سے پھر اس کے لیے بواسیر کی بیماری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے مزاج کے مطابق ایسی چیزوں کو کھائیں جو ہمارے مزاج کے مطابق ہے۔ پہلے ہم اپنے مزاج کو پہچانیں، مزاج کے پہچاننے کے بعد ایسی چیزوں کا کھانا جو ہمارے مزاج کے ساتھ مناسب ہیں، اگر ہم وہ کھانا شروع کر دیں تو اس کی وجہ سے ہماری جو سلامتی ہے وہ باقی رہتی ہے اور بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں، اور اسی طرح مزاج کی وجہ سے جو ہمارے اخلاق پہ اثرات ہیں وہ بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یا اسی طرح مزاج کی وجہ سے بعض لوگوں کو بہت زیادہ نیند آتی ہے، مطلب بعض بچے ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں، وہ جب اسکول میں جاتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں، کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں کلاس میں اور خراٹے لیتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو ان سونے کی وجہ سے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کا مزاج ہے، یعنی اس کا مزاج جو ہے وہ اعتدال میں نہیں ہے، اپنے بیلنس کے اوپر نہیں ہے، بلکہ اس کا مزاج جو ہے غالب ہو گیا، اس کے بدن میں سردی اور تری کی مقدار بڑھ چکی ہے اور اس کو بہت زیادہ نیند آ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر اس کے
مزاج کو ہم پہچانیں تو اس کی مزاج کی وجہ سے اس کے لیے کھانے کا بندوبست ہم صحیح طریقے سے کر سکیں گے، اور وہ بچہ ایک فعال اور ایکٹیو بچہ بنے گا، وہ صحیح طریقے سے اپنے استاد کی طرف توجہ کرتے ہوئے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔